बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं सच्ची तौबा के इनामात। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने के बाद उसके गुनाह तो माफ़ फरमाते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बंदों को अपना महबूब भी बना लेते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह उसे अपनी शफ़क़त रहमत से देखते हैं, अल्लाह उसे पसंद फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। फरमाया जाता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, जिस बंदे ने गुनाहों से तौबा की वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। और जो बंदा तौबा करता है उसके मुतल्लक़ ये फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला मौत के फ़रिश्ते आने से पहले फ़रिश्तों को भेजकर उसके अच्छे अंजाम की खुशखबरी सुना देते हैं। अल्लाह ताला इतने गफ़ूर रहीम है कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था तो मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्गों की ज़ियारत हुई। उन बुज़ुर्गों ने कहा कि उठ सुफ़ियान सौरी, तुम्हारे घर का जो हमसाया है वो फ़ौत हो चुका है, उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ो। कहते हैं मैं जब उठा तो सोचने लग पड़ा, वो बंदा तो ठीक ही नहीं है, गुनाहगार ही बेशुमार है, लेकिन मुझे हुक्म हो रहा है उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ो। कहते हैं कि मैं उनके घर गया और उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी, लेकिन घर वालों से पूछा कि आखिर इसका क्या अमल था, कोई अच्छा अमल है? तो घर वाले कहने लगे कि हजूर बात ये है कि बंदा तो ये नेक नहीं था, बड़ा बदकार था, शराबी कबाबी था, लेकिन जब ये दुनिया से जाने लगा ना तो इसके हाथ पाँव चुके शल हो चुके थे, इसकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। तो जब इसकी आंखों से शुरू हो गए तो कुछ जुमले इसकी ज़ुबान से निकले। वो जुमले ये थे कि ए अल्लाह, इस शख्स पर रहम कर जिसके पास ना दुनिया है ना आखरत है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और साथ ये आजिज़ाना इल्तिजा कर रहा है और माफ़ी भी साथ मांग रहा है और साथ ये कह रहा है, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरे पास ना दुनिया है ना आखरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आज़ी देख कर अल्लाह अकबर उसको माफ़ी अता फरमा दी। ये कैसी बात है! अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे रहम करते हैं, जो सच्ची तौबा करता है उसके ऊपर इनाम करते हैं। और यहाँ पे हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमें बता रहे हैं कि ऐसा इनाम किया कि मुझे उठाकर, उस वक़्त के बहुत बड़े ये आलिम दीन और वलीउल्लाह थे, उनको उठाकर ये हम तक ये बात पहुँचा दी कि जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है अल्लाह उसको ऐसे इनामात अता फरमा देता है। वो एक बादशाह थे, उन्होंने एक बुज़ुर्गान दीन यानी कि नेक अपने बंदे, अल्लाह के नेक बंदे थे, वो उनको पेशकश की रुका पे जा के हजूर हमारे एरिया में आ जाएं, हम आपको कोई इज़्ज़त तवाज़ो करें और आपको जगह भी दें ताकि आप यहीं पे रहें, और चूँकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप आ गए और आप आके कहने लगे, बादशाह सलामत, मुझे एक बात तो बताओ। वो कहने लगे कि क्या बात है? आप कहने लगे बात यह है कि अगर मैं तेरे ही जगह पर बैठकर तेरे ही महल में तेरी ही बांदी के साथ मैं बदफेली करूं तो तू क्या करेगा? वो बादशाह कहने लगा कि इतना आप गलत कदम उठाएंगे तो मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, आप तो ठीक बंदे नहीं हैं, आप ये अमल करेंगे मुझे तो बहुत नापसंद होगा। गज़बनाक हो गया
وہ اتنا غضبناک ہو گیا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے، صرف ابھی میں نے صرف بات کی ہے تو اتنا غضبناک ہو گیا ہے۔ وہ خالق کائنات دیکھو، جس کے سامنے صرف ہم بات نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں تو وہ غضبناک نہیں ہوتا، پھر بھی بندوں کی معافی پر معافی عطا فرما دیتا ہے، بندوں کی توبہ پر اس کو بخش دیتا ہے۔ تو میں تیرے ہاں ٹھہرنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہی رہوں، وہیں پہ ہی رہوں جو اتنا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے، وہ تو بندے پر انعام ہی انعام کرتے رہتے ہیں، انعام ہی انعام کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں سلامت ہیں تو اپنے گناہوں پر آنسو بہا، زبان سلامت ہے تو اپنی زبان سے اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ ایک وقت آئے گا آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، زبان بھی رک جائے گی، بولنے کے قابل تک نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کروا لیجئے، کیونکہ وہ خالق کائنات بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ کس طرح انعام کرتا ہے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بندہ تھا، وہ بڑا ہی گناہ گار، بستی والوں نے مل کے اس کی توبہ کروائی، لیکن وہ توبہ پر قائم نہ رہ سکا۔ بالآخر اسے بستی والوں نے نکال دیا، وہ دور کھنڈرات میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ جب رات کا وقت آیا، نہ کوئی بستر پاس ہے، نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، نہ کوئی دبانے والا ہے، نہ سہارا دینے والا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز پاس ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ اسی ہی دوران اس کو بخار ہو گیا، جسم کپانا شروع ہو گیا، اس کے پاس بستر بھی نہیں ہے، پینے کو پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ وہ بیٹھا بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا مولا مجھ پر رحم فرما۔ اسی دوران اس کی موت آ گئی۔ جب موت آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست ہے، میرا ایک ولی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، غسل بھی دو، اور لوگوں کو بھی اعلان کروا کے کہہ دو جو کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، نبی اعلان کروائے، امت نہ آئے، امتی آئے دوڑتے ہوئے، ایسا کون بندہ ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے۔ جب وہ آئے، نماز جنازہ پڑھی اور چہرہ سے کفن اٹھا کر دیکھا تو وہی گناہ گار بندہ جس کو بستی والوں نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ کہنے لگے، موسیٰ یہ تو بندہ بہت گناہ گار ہے، یہ تو نیک نہیں تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، خالق کائنات لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، موسیٰ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ کھنڈرات میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سونے کے لیے بستر بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ موسیٰ
جب وہ بخار اس کو ہو گیا، اس نے یہ میری بارگاہ میں عرض کی، مولا اس وقت پوری روئے زمین کے اندر میرے پاس مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے۔ اے مالک دو جہاں، اگر تو مجھے عذاب دے گا تو مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ تو نہیں جائے گی، مولا مجھے معاف کرنے سے تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی دوران اس کی موت آ گئی۔ تو موسیٰ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہی ہوتا ہوں، موسیٰ جس کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا اس کو سہارا میں ہی دیتا ہوں۔ اس بندے نے میری بارگاہ میں التجا کی، معافی مانگی، تو میں نے اس کو معافی عطا فرما دی۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں، تمہارا رب کریم خالق کائنات، وہ مالک دو جہاں اتنا غفور الرحیم ہے، جو ساری کائنات چھوڑ دے اس بندے کو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی مانگ لے، موسیٰ میں اس کو انعام یہ دیتا ہوں کہ نبی سے اعلان کروا کے، تجھ سے اعلان کروا کے اس کو اتنا عظیم کر دیتا ہوں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو بھی معافی دے دیتا ہوں، اور قیامت کے دن تو اسے ملی ہی ملے گی، جنت اسے ملے گی ہی ملے گی، لیکن جو میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اسے انعام دیتا ہوں، جو معافی مانگتا ہے سچے دل سے اسے انعام دیتا ہوں۔ موسیٰ دنیا والوں کو بتا دو کہ میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھنا، مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھ، گناہ بھی معاف کر دوں گا اور انعامات کی بارش بھی کر دوں گا۔ آؤ میرے دوستو، اس بات پہ غور کرو۔ آج آنکھیں سلامت ہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر گناہوں کو مٹا لو۔ اگر آج زبان ہے تو زبان سے التجا کر کے معافی مانگ لو، کل یہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، زبان بھی بولنے کے قابل تک نہ رہے گی۔ اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے نامہ اعمال میں یہ جو سیاہی ہے اس کو مٹوا لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ شب برات کی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو، کوئی رات بھی ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کوئی لمحہ بھی ہو زوال کے علاوہ، اس کی بارگاہ میں معافی مانگو، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی معافی کو پسند فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔